من سرہو ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، جو شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس سے معلوم ہوا نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو میں زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں زکوٰۃ کے ضروری مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی جائیں گی۔ زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کردہ احکامات میں سے ایک حکم ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ یہ صاحب نصاب کا اپنے مخصوص مال کو مخصوص شرائط کے ساتھ مصارفین زکوٰۃ کو اس طرح ادا کرنا کہ ان کا حق ادا ہو جائے، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی جب تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بھی زکوٰۃ کا عمومی تصور ہمیں ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جب تبلیغ فرما رہے تھے تو تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں، یتیموں، بے کسوں، مجبوروں کے اوپر اپنا مال بھی خرچ فرماتے تھے، اور زکوٰۃ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم یتیموں، بیواؤں، لاچار اور مجبور لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اسی طرح جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی اور نبوت کے 5ویں سال جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی وہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے تو اس میں ایک یہ بھی وصف تھا کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے امرنا بالصلاۃ والزکاۃ، جو ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ زکوٰۃ کا جو عمومی تصور تھا وہ مکہ میں بھی موجود تھا، لیکن باقاعدہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی، جس کے بعد اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی اور تاکید کی گئی کہ زکوٰۃ کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر ہو جائے گا اور زکوٰۃ کا تارک جو ہے وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ عز و جل زکوٰۃ کی تاکید کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تقریباً 82 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔
کہ وہ لوگ جن کو اللہ پاک زمین میں اقتدار عطا فرمائے، ان کے فرائض منصبی میں یہ شامل ہو جاتا ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ اس کے قیام کا بندوبست کریں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ لہذا حکمران ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، ان کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ جن کو اللہ پاک اقتدار کی دولت عطا فرمائے وہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ اس کو مؤثر بنائیں اور لوگوں کو نماز کی ادائیگی کا بھی حکم دیں اور زکوٰۃ بھی لاگو فرمائیں۔ زکوٰۃ پر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان مشرکین کے لیے ویل ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور احادیث میں بھی جا بجا زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا امراضکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کو صدقہ سے ان کا علاج کرو اور مصیبتوں کو دعا اور عاجزی سے گریہ زاری کے ذریعے سے ختم کرو، ان کا استقبال کرو، ان کا علاج کرو۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہ بتایا گیا کہ جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 امانت بھی ادا کرو، امانت اس کے اہل تک پہنچاؤ، شرمگاہ کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 6 چیزوں کی تم ضمانت دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ پاک مال دے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن ایک سانپ کی صورت میں اس کا مال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا خزانہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ سے بھاگے نہیں۔ آج لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نہ جانے کن کن القابات سے بینکوں میں، آفیسز میں اپنا نام چینج کروا لیتے ہیں، اپنا مذہب چینج کروا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بری اور کبھی حرکت ہے۔ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور
جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، قال جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت جریر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور آپ نے کس بات پر بیعت لی؟ کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور مسلمان کو نصیحت کرنا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنۃ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا عمل بتایا؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کر، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ بنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ تو فرض نماز قائم کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کر، ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ اس اعرابی نے عرض کی وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راوی کہتے ہیں فلما ولا، جب وہ عربی چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، جو شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس سے معلوم ہوا نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک اور میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی الترغیب و ترہیب میں ہے، اس کی جز اول ہے۔ حضرت بریدہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جو قوم بھی زکوٰۃ چھوڑ دیتی ہے، جو قوم زکوٰۃ کی تارک ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس علاقے پر قحط سالی مسلط فرما دیتا ہے۔ یہ بات غور کیجئے، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ پاک اس پر قحط سالی جو ہے وہ مسلط فرما دیتا ہے۔ یہ جو آج ہم پر قحط سالی، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یا اس طرح دیگر عرضی یا فلکی مصیبتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جس سے ہی انسان مالدار ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو مال دیتا ہے، تو اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر بجا لاتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، اور زکوٰۃ
مال کا حق ہے، بخدا اگر کسی نے ایک رسی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ دیا کرتا تھا اور نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جنگ فرمائی۔ تو لہٰذا یہ ایسا اہم بنیادی رکن ہے اسلام کا جس سے لوگ غافل ہیں۔ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے انشاءاللہ جو مسائل ضروریاں ہیں وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔